سر پلیز آج آپ ہماری یہ کلاس لے لیں، ہم ایک ٹاپک کلیئر کر لیں۔ میم نے تو کیا ہے لیکن مگر ہم سب چاہتے ہیں آپ ہمیں ایک دفعہ کروا دیں۔ مدثر نے اس کو آفس سے باہر کھڑا دیکھ کر کہا، جی ٹھیک ہے، بلا لیجیے آپ مجھے پھر۔ وہ ایسے بھی کبھی اسٹوڈنٹس کو انکار نہیں کرتا تھا، ہر ایک کی بات کا مان رکھتا تھا، ہر ایک کی بات کو تسلی سے سنتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ہی ہیرو نہیں تھا، بلکہ ہر دل اس کی قدر کرتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا عزتوں کے قابل۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مدثر کے جاتے ہی وہ اپنے آفس میں گیا، کرسی پر بیٹھا، ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ تو کب سے چاہتا تھا وہ اسی کلاس میں جائے، 3 دنوں سے اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں رہا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں آتی تھی، اس کو ایک لمحے کو سکون میسر نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں ہر وقت اس کو ڈھونڈتی تھیں، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ سواتی تھا، ایک پٹھان تھا، عزت سے آگے ان کو کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا، کوئی رشتہ، کوئی مقام نہیں، کوئی نام نہیں۔ عزت کے نام پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، مگر آج وہ ایک باپ تھا، صرف ایک باپ۔ اس بیٹی کا باپ جو پچھلے 3 دن سے ہوش میں نہیں آئی تھی، زرمینہ گل۔ وہ جب بھی دیکھتا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کمرے میں موجود نہیں ہے، تو بس اس کے سامنے آنکھیں بند کی اس کی بیٹی پڑی ہے تو وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کو وہ نورانی چہرہ دیکھتا، اس حالت میں بھی چمک رہا ہوتا۔ وہ اس کو دیکھتا رہتا بغیر کچھ بولے، اس کو ایسے دیکھتا جیسے آج وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک مرد تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایک باپ تھا، نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، اس کے پاس ہوتا اور آرام سے زرمینہ گل کہتا اور پیچھے ہو جاتا۔ پھر سامنے پڑی اس لاش کو دیکھتا رہتا جو جانے کب اٹھے گی، کب اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرے گی اور بوکھلائے ہوئے جلدی جلدی جی بابا جان بولے گی۔ ایک مرد 2 ہی عورتوں سے آتا ہے، ایک اپنی محبوبہ سے اور دوسرا اپنی بیٹی سے۔ محبوبہ کا نشہ پھر بھی اتر جاتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اس کی محبت کا سحر اتر جاتا ہے، مگر بیٹی سے محبت وہ مر کے بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ دنیا کے ہر رشتے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، مگر بیٹی وہ واحد رشتہ آتا ہے جو مرد کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تب ہی کہتے ہیں کوئی مرد کبھی کسی عورت کی بددعا نہ لے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک مرد کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک غلط لفظ اس کی بیٹی کے آگے آتا ہے، چاہے وہ بیٹی کتنی ہی بے قصور کیوں نہ ہو، اس کو اپنے باپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات کا قرض چکانا پڑتا ہے۔ آج تیسرا دن تھا اور ابراہیم سواتی نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی۔ ان کی بیٹی بستر مرض پر تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ سر، میں کم ان؟ یس کم ان۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا، کمپیوٹر سے سر اٹھایا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ سر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی ہانیہ بولیے۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کے اس کو دیکھا اور پھر آگے ہوا کمپیوٹر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سر 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 میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایکچولی وہ نظریں جھکائے ہاتھوں کو مسلتی وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کہیے ہانیہ، میں سن رہا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کے اس کو دیکھا اور پھر ہاتھوں کو چلانے لگا۔ سر میں بہت پسند کرتی ہوں آپ کو، آپ سے وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی نظریں کمپیوٹر سے اٹھائیں، اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری آئی۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ اس نے اسی ناگواری سے اس کو دیکھا اور غصے سے بولا، سر پلیز۔ اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں اس کو کہا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے محترمہ۔ اس نے بغیر اس کی بات سنے اس کو ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سر پلیز میری بات تو سنیے، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اگر آپ نہیں جا رہی یہاں سے تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنی کرسی میں دونوں ہاتھ رکھے اور اوپر ہوا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ روتے ہوئے آفس سے باہر بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا محبت اور اس کا درد۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی بھی آس ہو۔ وہ جانتا تھا اس کا نرم انداز بات کو کسی اور طرف ہی لے جائے گا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے نفرت کرے، صرف نفرت۔ کوئی لڑکی اسے محبت نہ کرے، کسی لڑکی کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنا رویہ ایسا رکھتا تھا کوئی لڑکی چاہ کے بھی اسے اظہار محبت نہ کرے۔ رقیہ، کیا ہوا ہے زرمینہ کو؟ یوں اچانک کیا ہو گیا کہ وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی ہے؟ ابراہیم صاحب نے اسپتال کے کمرے میں کھڑے اس سے پوچھا، جس میں بات تک کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بیٹی اس کے سامنے مردہ پڑی تھی، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا وجدان
وہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھیں۔ آج ان کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں، ڈر سے بڑا درد ہوتا ہے۔ آج ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، آج ان کو بس درد تھا، اپنی بیٹی کا درد۔ وجدان کا نام لیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی کی اس اذیت میں کچھ تو ہاتھ ان کا بھی تھا۔ ان کو اسی بات کا غم تھا، انہوں نے کیوں کیا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہتی کہ اب ان کی بیٹی کی آنکھ کھلے اور وہ اس کو موبائل دیں۔ خود کہیں ہاں کرو تم وجدان سے بات، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کا تڑپنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کیا کیا مطلب؟ لڑکا؟ وجدان؟ انہوں نے بات کو کاٹ کاٹ کر بیان کیا، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں، جیسے ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں اس دن کا منظر چلنے لگا۔ میرا بیٹا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ بار بار ان کے ذہن میں یہی دو جملے گونجنے لگے، جیسے کسی نے ان کے سامنے ٹی وی لگایا ہو اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہو، جیسے اینکر دہراتے ہیں۔ کیا 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 ہوا ہے آپ کو؟ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ زمین پر بیٹھی، ان کا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب ابراہیم خان سواتی ہارا تھا، اپنی لخت جگر کے ہاتھوں ہارا تھا۔ وہ آج کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا، کسی کا بیٹا نہیں تھا، دنیا میں سر کو اٹھا کے چلنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ آج صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ، جو زمین پہ بیٹھا تھا، جس کی گردن جھکی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، دل میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ یقیناً اس وقت پھوٹ پھوٹ کے روتا اگر اس کو دیکھنے والی پاس اس کی بیوی بیٹھی نہ ہوتی تو۔ زرعی، کہاں ہو تم؟ وہ جو اس کی کرسی پہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اس کی خالی جگہ کو دیکھ کر اس کو بلانے لگی، جیسے وہ کہیں گم ہوئی ہو، جیسے وہ اس سے بہت دور چلی گئی ہو، جیسے اب اس کی واپسی ناممکن ہے۔ وہ اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جو اب شاید خالی ہی رہنی تھی۔ چپ چپ، وجدان سر آ رہے ہیں۔ کلاس کی رونقیں اپنے عروج پہ تھیں، ہر کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کلاس میں آج صرف دو لوگ ہی خاموش تھے، دو لوگ ہی دکھی تھے، فضا اور ہانیہ۔ فضا کو دوست کی جدائی کا غم تھا اور ہانیہ کو محبوب کی بے وفائی کا۔ اس کو آتا دیکھ کر خرم نے اونچی آواز میں سب کو خاموش ہونے کا کہا۔ وہ آج اپنے انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آ رہا تھا، وہ آنکھوں میں ایک ہجر لیے، ہاتھ میں موبائل پکڑے ایسے چل کر آ رہا تھا جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی محبت کی ناکامی کے بعد چلتا ہے۔ اوئے، یہ سر وجی کو کیا ہوا ہے؟ بالکل مجنون لگ رہے ہیں یہ بندر۔ یارا، سر کو کبھی بھی ایسے تو نہیں دیکھا تھا۔ جناب کو کوئی روگ لگا ہے جی۔ ہائے میرا ہیرو۔ اس کو آتا دیکھ کر ہر کوئی ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا، کہے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی اس کو مجنوں کہتا تو کوئی شہزادے کا خطاب دیتا۔ جب بھی وہ کلاس میں آتا ہر کوئی اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بلیو شرٹ کے نیچے گرے جینز پہنے ہوئے تھا، شرٹ کی آستینیں کہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھیں، ایک ہاتھ پہ گھڑی اور دوسرے سب کچھ اس کی شخصیت کو اور بھی دل فریب بنا رہا تھا۔ کلاس میں آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹس کے سلام کرنے کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ کلاس میں آتے ہی ان کو سلام کرتا تھا۔ اس کے سلام کے بدلے میں سب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، بچوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب بھی وہ کسی کلاس میں جاتا، چاہے وہ جس لیول کی بھی کلاس ہوتی، وہاں پہ بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ خود کو بچہ سمجھتا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ فری ہو جائیں، وہ ایسا تھا کہ اس کے ہوتے اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف اچھی لگنے لگتی۔ کلاس میں آتے ہی وہ اپنی اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں وہ ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا۔ کاش زری تم بھی ہوتی، یہاں دیکھتی تیرے خان صاحب کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فضا نے ایک نظر اس شخص پہ ڈالی اور دوسری اس کرسی پہ جو آج بالکل خالی تھی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس نے ایک نظر پوری کلاس میں ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے پوچھا۔ ایک نظر ڈالتے اس نے اس کی خالی کرسی دیکھی، اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ وہاں نہیں رک پائے گا۔ وجدان، بھاگ جا یہاں سے۔ کون ہے یہاں جس کے لیے تو یہاں کھڑا ہو؟ کون ہے جس کی خوشبو تجھ تک آئے؟ آخر ہے کون تیرا یہاں؟
جا چلا جا یہاں سے، روپوش ہو جا کہیں، ماتم منا اکیلے میں۔ وہاں کھڑے کھڑے اس کے اندر سے اس کو آوازیں آنے لگیں۔ وہ خود تو وہاں کھڑا تھا مگر اس کا دل وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ وہ اس کی نقاب میں خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کلاس میں ایک مکمل خاموشی میں کھڑا تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے سامنے کھڑے مجنوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے اشاروں سے اس کا حال دل ایک دوسرے کو بتا رہا تھا۔ کیا ٹاپک تھا؟ اس نے نظریں اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے چہروں کو دیکھا جو حیرت سے اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ سر کو بڑا روگ لگا ہوا ہے، مدثر نے ساتھ بیٹھے آکاش کے کان میں کہا۔ چپ کر جا، سن لیا نا تو ذلیل کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے یہ، اس نے آرام سے نیچے دیکھتے ہوئے اس کو کہا۔ وہ ہمیشہ لیکچر کے دوران کلاس کا ایک چکر لگایا کرتا تھا مگر آج اس نے بورڈ کا استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے ہوئے بولتا رہا جیسے وہ زبردستی بول رہا ہو، اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹاپک کو کسی طرح ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو پتا تھا کسی کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئی، پھر بھی اس نے پوچھ لیا۔ ویسے بھی اس کے سامنے بیٹھے لوگ کہاں اس کو سنتے تھے، وہ تو بس اس کو دیکھا کرتے تھے۔ جی سر سمجھ آ گئی، سب نے احترام میں سر ہلایا۔ اس کو یہ دیکھ کر عجیب سا دکھ ہوا۔ اس کو پتا تھا آج اس کا بولا ہوا کسی کو ایک بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس کو خود نہیں پتا تھا اس نے کیا بولا تھا، وہ تھا کہاں، کیا بول رہا تھا۔ آپ سب لوگ میرے بہن بھائیوں جیسے ہیں، میرے لیے بہت قابل قدر ہیں۔ آپ سب یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے، ہر لڑکا میرا بھائی ہے۔ ٹاپک کے بعد اس نے یہ سب کہنا بہت ضروری سمجھا تاکہ وہاں بیٹھی ہانیہ کو اس کا جواب مل جائے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیکھا جو آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سر سب آپ کی بہنیں ہیں؟ اس نے اپنی نفرت کسی طرح باہر نکالنی تھی۔ اس کی بات پہ اس نے ایک طنزیہ سا سوال کیا۔ جی ہاں ہانیہ، یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے۔ اس نے بھی اسی تیکھے سے انداز میں اس کو جواب دیا، وہ بھی وجدان شاہ تھا۔ رویوں کا جواب اس کو دینا خوب آتا تھا۔ سر اس کا مطلب یہ جو لڑکیاں یہاں نہیں موجود وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ اس نے تیکھی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک بار پھر سوال کیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ آپ کی بار وہ اور کلاس میں موجود ہر اسٹوڈنٹ اس کا طنز سمجھ چکے تھے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ سر آپ ہی نے بولا یہاں موجود ہر لڑکی آپ کی بہن ہے، تو یہاں جو موجود نہیں تو کیا وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ پھر سے وہی تلخ لہجہ، وہی طنز لیے اور زہر اگل رہی تھی جو اس کے اندر بھرا پڑا تھا۔ آج تو زرمینہ ہی نہیں ہے محترمہ، آپ نے جو بات کرنی ہے کھل کر کریں۔ فضا نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو شاید کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب اس نے دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کی ڈھال بن جاتی تھی، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، دوستی کا حق ادا کرتی تھی۔ ویسے بھی جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، اپنے دوست کا ڈھال نہ بن سکے، اس کو دوستی کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے ان دوستوں سے جو خوشیوں میں ہی ساتھ دیں آپ کا، اور برے وقتوں میں چپ ہو جائیں، روپوش ہو جائیں۔ میں سر سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں محترمہ۔ بس سر سے پوچھ رہی ہوں جو یہاں نہیں ہیں کیا وہ بھی ان کی بہنیں ہیں؟ اس نے اب کی بار سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس کی روح اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کو بہن کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ رشتہ اتنا ہی بے مول ہوتا ہے؟ جب چاہا محبوبہ اپنا لیا اور جب چاہا اسے محبوبہ کی بہن کہہ دیا۔ وہ ہر رشتے کی قدر جانتا تھا، وہ اپنے دل کی ملکہ کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہانیہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ آج جس لہجے میں آپ نے بات کی آئندہ بہت خیال رکھیے گا، آپ کسی اور کی ہادی ہوں گی۔ میرے ساتھ بات بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے آئندہ۔ یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، آپ پڑھیں اور گھر جائیں۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کے منہ سے اب ایک لفظ نکلنا محال تھا۔ سب کو معلوم تھا جب بھی وجدان ذلیل کرنے پہ آتا ہے وہ دنیا کے کسی بندے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی نے اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور سب کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر، سب کلیئر ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس نے اس کو بہن نہیں کہا تھا، بھری محفل میں اس کے اور اپنے جذباتوں کو ذلیل نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، زرمینہ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو رہی ہے۔ ایسا بھی کیا ڈپریشن ہے کہ وہ آج 3 دنوں سے ہوش میں ہی نہیں آ رہی؟
ابراہیم صاحب ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے پریشانی اور فکر مندی سے ان سے پوچھ رہے تھے۔ ابراہیم صاحب، آپ میرے پاس نہ بھی آتے میں آپ کو خود بلانے والا تھا۔ بچے کی حالت دن بہ دن اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ صرف ڈپریشن نہیں ہے، ہمیں اور بھی کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مانسیرا میں ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کا ٹیسٹ کر سکیں جس کا ہمیں شک ہے۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا شک ہے آپ کو؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثر نے اور ان کی باتوں نے سامنے بیٹھے باپ کو مزید اندھیروں کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ ابراہیم صاحب، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، مگر میں صرف شک کی بنیاد پہ اتنی بڑی بات بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ بچی کو ایبٹ آباد لے جائیں۔ وہاں آپ کو اصل بیماری کا پتہ چل جائے گا۔ اگر وہاں بھی نہیں پتہ چلے گا تو پنڈی یا پشاور لے کے جائیے گا۔ مگر ڈاکٹر صاحب، زرمینہ گل کو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کو ساتھ پوچھا، سفید ہوتے ہونٹوں سے پوچھا۔ دیکھیں ابراہیم صاحب، میں شک کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس میں یہی کہوں گا آپ کل کے بجائے بچے کو آج ہی ایبٹ آباد لے کر جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ابھی ہی اس کو لے کر جاتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار کو ہاتھ لاتے ہوئے اس کمرے سے نکلے جہاں ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ان کو لگا ان کے دل پہ کسی نے ایک بھاری سیل رکھ دی ہے، ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہے۔ بابا جان، بابا جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کو دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے چلتا دیکھ کر شہاب ایک دم آیا، باپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ وہ باپ جو کبھی نہیں رویا تھا آج اونچا اونچا رونے لگا۔ آج اس کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ مرد نہیں روتے، آج وہ اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کے پوری دنیا کے سامنے رو رہا تھا۔ بابا جان، بابا کو ایسے روتا دیکھ کر بیٹے کو گلے لگا جیسے وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ جس باپ کے سامنے انہوں نے بات تک نہیں کی، آج وہ باپ اس کے سینے سے لگا ہے۔ اس کو لگا جیسے اس کا باپ آج دنیا کا ضعیف شخص ہے۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھ کر چلتا تھا آج بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس کو بوڑھا کر دیا تھا۔ فضا، کیوں اداس بیٹھی ہیں آپ؟ وہ آج اسی جگہ اکیلی بیٹھی تھی جہاں وہ دونوں ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ نہیں، اداس تو نہیں ہوں میں مانور۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر کو اوپر کیا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جی بیٹھے نا۔ پوچھ کیوں رہی ہیں آپ؟ فضا، زرمینہ کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی علم نہیں مجھے، اس کا نمبر بند ہے، آج جاؤں گی میں اس کے گھر، پھر ہی کچھ پتہ چلے گا نا۔ مجھے بھی پھر لازمی بتائیے گا اس کا۔ جی میں بتاؤں گی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آج مجھے بہت غصہ آیا ہانیہ پہ، سر سے کیسے بات کر رہی تھی اور زرمینہ کے بارے میں کتنا غلط بول رہی تھی، اس پہ کتنی آسانی سے تہمت لگا دی اس نے۔ مہانور، یہاں پہ لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کون ہیں؟ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم کون ہیں زرمینہ، کون ہیں؟ جہاں اماں جان کے کردار پہ لوگوں نے تہمت لگائی، وہاں یہ لوگ کسی دوسرے کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ بس ان لوگوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، صبر۔ آپ صبر کرو اور پھر اوپر والے کا انصاف دیکھو۔ جب اس کے بے آواز لاٹھی پڑتی ہے نا، تب سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ جو لوگ کسی کی بہن بیٹی پہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، در حقیقت وہ الفاظ اپنی بیٹی کو وجدان میں دیتے ہیں۔ جب کسی دوسرے کی بیٹی روتی ہے نا، اپنے لیے خدا سے انصاف مانگتی ہے، تب خدا خود انصاف کرتا ہے۔ اس انسان کا کیا ہوا؟ ایک ایک عمل اس کے لیے اس کے اپنے اوپر آتا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتی تو معاف کر لیتا ہے، نہیں کرتا تو کسی مظلوم کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کرتا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں فضا، جو لوگ بغیر کسی کو جانے اس کو سمجھے جب اس کے کردار پہ بات کرتے ہیں، وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی آہ بھی آسمان کا سینہ چیر کے عرش تک جاتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے خدا معاف کر دے گا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتی ہیں مانو، صبر سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا۔ خدا بڑا ہے، خدا بہت بڑا ہے، بہت رحیم اور کریم ہے، وہ معاف کرتا ہے، مگر جب اس سے کسی بندے پر ناحق کیا جائے، اس کو لوگوں میں رسوا کیا جائے، تب وہ اپنا جلال دکھاتا ہے۔ تب وہ زمین کے فرعونوں کو بتاتا ہے، میں ہوں انصاف کرنے کے لیے، میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ جو چپ ہے، جو صبر کر رہا ہے۔ پھر پتہ ہے کیا شروع ہوتا ہے؟ مکافات عمل، جو ہم جیسے بدبخت کبھی نہیں سمجھتے۔ اور پتہ ہے مانور، جو لوگ کسی کو بغیر جانے دوسرے بندے کا ناک عمل کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو کم ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی کا دل دکھانے والا ایک بھی الفاظ آپ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیتا، کبھی آپ کو خوش نہیں رکھتا۔ تبھی کہتے ہیں ہر معاملے میں بولنا نہیں چاہیے جہاں آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ ہو۔
بے شک عنقریب خدا اپنا انصاف کرے گا، وہ انصاف کرنے والا بڑا مہربان غفور اور رحیم ہے۔